توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف رجوع کرنا، غفلت چھوڑ کر حضوری کی طرف رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم اللہ نے سب کو دیا ہے۔ عجیب بات ہے، اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ تو انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں ہر ایک سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، مگر ہم تو عام درجے کے لوگ ہیں، ہم سے تو گناہ سرزد ہوتے ہیں ارادتاً، تو ہمارے اوپر تو توبہ کرنا فرض ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ انسان گناہ سے نیکی کی طرف توبہ کرے، اور دوسرا درجہ یہ کہ ادنا نیکی سے اعلیٰ نیکی کی طرف جائے، اس کو بھی توبہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عاشق تھے نا، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیارے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی تو فرمایا سبحانک تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو پاک ہے۔ یہ ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ رتبہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رین اور ایک ہوتا ہے غین۔ رین ہے زنگ سے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ہمارے دلوں پہ زنگ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر کیفیت تھی کہ آپ کئی مرتبہ اپنی امت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ بیوی کو اپنے خاوند سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو شفقت مادری کی وجہ سے بچے کی خبرگیری اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کئی خاوند شکوہ کرتے ہیں تجھے تو بچے کی پڑی رہتی ہے، میری فکر ہی نہیں۔ اس کو فکر ہوتی ہے مگر کیا کرے، شفقت مادری ہے نا، وہ بچے کو کیسے اٹینڈ نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، میرے آقا کی شفقت کئی مرتبہ امت پر اتنی ہو جاتی تھی کہ وہ محسوس فرماتے تھے، تو نبی علیہ السلام اس پر بھی استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین آ جاتی ہے اور میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ بھی 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر بندے کو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، ہر بندے کو جو بھی ہے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو قبول بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بندے کی توبہ 2 بریکٹوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک اللہ کی توفیق اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم۔ www.darsequran.com